آپ کے ساتھ تھے جانے سے پہلے لندن میں کیا حالات تھے, لاہور ایئرپورٹ پر کیا ہوا ان کے ساتھ, جہاز میں ان سے میاں صاحب نے کیا باتیں کی, مریم نواز سے کیا باتیں کی, ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس دن کی مریم نواز میں اور آج کی مریم نواز میں کیا فرق ہے. بہت ساری دوسری باتیں ہیں جو ہم لوگ کوثر کاظمی صاحب سے پوچھیں گے. انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی بالکل کوثر جوائن کر لیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پرویز بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سوری آپ کو لگتا ہے کہ بہت بھاگنا پڑا ہے کیونکہ وہ سر میں مجھے آپ سے معذرت خواہ ہوں تاخیر سے. میں کیونکہ ایک جگہ گیا ہوا تھا, انڈر گراؤنڈ میں پھنس گیا, وہاں پہ سگنل جی کوئی تھے, جی تو جی اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا. معذرت خواہ ہوں جی. جی بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, تھینک یو ویری مچ سر. کیونکہ ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں 13 جولائی 2018 کی, کیونکہ آپ اس پورے واقعے کے لندن میں جو کچھ ہوا, جہاز میں جو کچھ ہوا, خاص طور پر لاہور ایئرپورٹ پہ جو ہوا, اس میں ایک ایک چیز کے گواہ ہیں. لندن سے لے کر چلے ہمیں, پہلے تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب ہاسپٹل میں تھی, آج آپ کی ٹویٹ بھی تھی, بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب ہاسپٹل میں تھی, وہاں پہ جو طوفان بدتمیزی رہا کوئی 15-20 دن, صبح جب میاں صاحب گھر سے ہاسپٹل آتے تھے یا واپس جاتے تھے یا جانے کے بعد, پہلے تو ذرا کچھ اس بارے میں بتائیے سننے والوں کو, وہ سننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی میں کہ وہ سارا بدتمیزی جو طوفان, وہ کون لوگ تھے, کون کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, لوگ آپ سے کیا پوچھتے تھے کہ بیگم صاحبہ بیمار ہیں بھی ہے کہ ڈرامہ کر رہے ہیں, اس بارے میں کچھ بتائیے ہمیں پلیز. پرویز صاحب, سب سے پہلے تو ایک بڑی عجیب سی ایک کیفیت ہوتی تھی جی کہ جب ہاروے اسٹریٹ کلینک کے باہر, کیونکہ صبح سے شام تک ہم وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے, اپنے جو صحافتی فرائض ہیں وہ انجام دیتے تھے, تو سچویشن یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے اپنے اداروں سے بھی اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو سینئر صحافی خود کو کہتے ہیں, تجزیہ نگار اور اس طرح, تو وہ جناب فون پہ کہتے ہوتے تھے جی ہمارے پاس پکی اطلاعات ہیں, اندر کی خبر نکالیں, کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ خاندان ملنے آتا ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو اندر ہاسپٹل کے, تو یہ سارے بیٹھ کے وہاں پہ گپے شپے لگاتے ہیں, کھانا شانا کھاتے ہیں. یہ ایک سیاسی ڈرامہ ہے جو الیکشن کی وجہ سے برپا کیا گیا, اور کوئی اس میں صداقت نہیں ہے. تو اب ہم تو وہاں پہ اس وقت سے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو دیکھ رہے تھے جب ان کے بیٹے ان کو لے کر آتے تھے ویل چیئر پہ, چہرے پہ بیماری کے جو تاثرات وہ سارے ہم نے دیکھے ہوئے تھے وہاں پہ. کئی دفعہ ان سے مخاطب بھی ہوئے, سلام کا جواب منہ سے نہیں سر سے بیگم کلثوم نواز صاحبہ ضرور دے کے جاتی تھی جب بھی ان کو سلام کرتے تھے, جو ارلی ایام تھے بیماری جی کے, ابتدائی دنوں کی بات ہے. تو جب یہ سلسلہ تھوڑا سا بڑا آگے سب کو پتہ چلنا شروع ہو گیا, فیملی کی جانب سے اپڈیٹس آنا شروع ہو گئی کہ وہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہیں اور جان لیوا ان کی یہ بیماری ہے, کافی آخری سٹیجز پہ وہ پہنچ چکی ہے. تو ساتھ ہی ایک اور سلسلہ یہاں پہ سیاسی طور پر شروع ہو گیا کہ جو پہلے سے پریشان خاندان ہے اس کو مزید پریشان کیا جائے, اور احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہوا میاں نواز شریف جو حسن نواز کی رہائش ہے پارک لین, اس کے باہر. اب وہاں پہ تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے بڑی تعداد میں وہ جمع ہوتے, وہاں پہ نعرے لگاتے, جو بھی ان کا ایک حق کہا جاتا تھا اس وقت کہ جمہوری حق ہے جی ان کا احتجاج, تو ان کو کرنے دیا جائے. لیکن وہ احتجاج تھوڑا سا سنگین صورتحال اختیار کر گیا, بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میاں نواز شریف ہاروے اسٹریٹ سے واپس آئے اپنے گھر جانے کے لیے, تو باقاعدہ طور پر ان پر حملہ کیا گیا. وہ فوٹیجز سارے آپ کے سامنے ہیں, میں وہاں پہ موجود تھا جب وہ دروازے پہ لاتے مار رہے تھے. وہ فوٹیج میرے ہی کیمرے سے وہ بنی ہوئی ہے, ہر طرف وہ دیکھی جا سکتی ہے, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہے. انہوں نے دروازہ توڑ کر گھر کے اندر جانے کی کوشش کی, یہ بھی قابل برداشت ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی خاندان کا بندہ گھر سے باہر نکلتا اس کو گالیاں دی جاتی. اب وہ جو پہلے سے پریشان خاندان تھا اپنی والدہ کو لے کر, میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کو لے کر, ان کو باقاعدہ طور پر وہاں پہ گالیاں دی جاتی. تو اس کی پشت پنائی جو تھی پرویز صاحب وہ تحریک انصاف برطانیہ کر رہی تھی. ان کو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ پاکستانی برادری کے لوگ ہیں جی جو برطانیہ میں مقیم ہے, کیونکہ ہم ان کو ہمیشہ پی ٹی آئی کی ایونٹس وغیرہ پہ دیکھتے ہوتے تھے. ہمیں تو یہ بات کنفرم تھی کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے, لیکن جماعت کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے جی, ان کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب پھر ہاروے اسٹریٹ کے اندر داخل ہونے کی بھی کوشش کی گئی. جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جو روم تھا اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے این ایچ ایس کے اندر کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ ڈاکٹر تھے, تعلق ان کا تحریک انصاف سے تھا. وہ بھی اندر, مرکزی دروازے سے تو کوئی بھی اندر جا سکتا ہے, ریسیپشن تک آپ جاتے ہیں, کوئی معلومات لیتے ہیں, اس وقت تک آپ کو کوئی بندہ وہاں پہ روکتا نہیں تھا. اس بہانے سے وہ ریسیپشن تک جاتے اور مین ڈور سے
دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کئی افراد وہاں پر پکڑے گئے. تو بڑی سنگین صورتحال تھی اس خاندان کے لیے جو پہلے سے پریشان تھا. اس کو طرح طرح کی یہاں پر اذیتیں دی گئیں, اور جب ہم اس کے حق میں بولتے تھے تو ہمیں جو خطاب دیے جاتے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, لفافہ صحافی ہیں اور آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے تھے, ساری دنیا اس کی گواہ ہے. اور اس وقت جو لوگ پرویز صاحب تنقید کرتے تھے بیماری کو لے کر, بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی سیاسی ڈرامہ کہتے تھے, انہوں نے ان کی وفات کے بعد اکثر جو بڑے نام تھے جس طرح اعتزاز احسن صاحب کا نام ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر معذرت کی اس بات پہ کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے تو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات, تو انہوں نے معذرت کی. لیکن کئی ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے بے پناہ جھوٹ بولا, مذاق اڑایا اس بیماری کا, اور ابھی تک اپنے اس جھوٹ پہ قائم ہے. خدا ان کو عقل دے جی اور ہدایت اس میں کوئی شک نہیں جی. نعیم الحق صاحب جو ہیں اس دنیا میں نہیں رہے, ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. ان کے الفاظ میرے خیال میں شاید ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد شاید اسی بیماری سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلے جائیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, انسان جب حکمران ہوتا ہے یا طاقت میں ہوتا ہے یا کسی بھی نشے میں ہوتا ہے تو اس کو نہ موت یاد ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت یاد ہوتی ہے.